زوار پارس کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو بہزاد مینشن میں بہت زیادہ خطرہ ہے اور یہاں پر ابھی بھی آپ کی پھپھو شاہین اور آفتاب موجود ہیں، اس لیے آپ کا یہاں پر رہنا بنتا نہیں ہے، آپ کو جلد از جلد یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ کہاں جانا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ عبایا پہن لیں بلیک کلر کا، جس سے آپ کو کوئی بھی پہچان نہ سکے، اور پھر میں آپ کو اپنے گھر لے کر چلا جاؤں گا جو کہ بہت ہی سیکیور جگہ ہے۔ پارس زوار کے ہاتھ سے پکڑ کر وہ برقع پہن لیتی ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف بہت ہی زیادہ بہزاد افسردہ ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کرے تو کرے کیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نہ جانے پارس کی قسمت اتنی بری کیوں ہو گئی ہے کہ اس کی جان کا ہی مسئلہ پڑ گیا ہے، نہ سمجھ آ رہی ہے اس کو پاکستان میں رکھیں، نہ ہی سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ شفٹ کر دیں۔ بہرحال اب پارس جب جانے لگتی ہے زوار کے ساتھ، تو زوار تو اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ عبایا کے اندر کتنی ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ پارس کو کہتا ہے کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، جس پہ پارس کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، اب جلدی چلو، اب دیر نہیں ہو رہی تمہیں۔ بہرحال یہ دونوں گاڑی میں نکل جاتے ہیں، پیچھے سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف بیچاری ریشم اور ریشم کے لیے اس کے سپنے سجائے جا رہے ہیں زوار کے ساتھ کہ اب زوار کی اور ریشم کی منگنی کروا دی جائے گی، لیکن ریشم بہت زیادہ شرما رہی ہوتی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کی خوشی یہ ہے کہ اب اس کو زوار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گا، لیکن بیچاری ریشم کو کیا ہی پتا تھا کہ زوار تو اس کو ملنے ہی والا نہیں ہے، کیونکہ زوار نے اور پارس نے اب ایک ہو جانا ہے، اور وہ کس طرح ہونا ہے بتاتی ہوں۔ دراصل اب زوار لے کر آ گیا ہے پارس کو اپنے گھر میں، لیکن پہلے کہتا ہے کہ آپ گاڑی میں ہی بیٹھے، میں ذرا گھر کے حالات حاضرہ دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے۔ اب جب زوار گھر میں جاتا ہے تو گھر والے دیکھ کر تو خوشی سے پاگل ہی ہو جاتے ہیں اس کو دیکھ کر۔ ریشم بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور شرمانے لگ جاتی ہے، جبکہ پاس کھڑا اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم آ گئے، اچانک بتایا بھی نہیں۔ تو اتنی ہی دیر میں پارس بھی آ جاتی ہے، کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں آیا ابو، میرے ساتھ میم بھی آئی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے، جس پر اتنے میں ہی ریشم بولنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو اس دن ہاسپٹل میں آئی تھی، یہ یہاں پر کیوں آئی ہے اور یہ یہاں پر کیوں رہے گی؟ جس پر زوار کہتا ہے کہ میں سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے آپ جائیں پارس اندر کمرے میں آرام کر لیں۔ پارس کو تو وہ اپنے کمرے میں بھیج دیتا ہے، لیکن ریشم بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے، ریشم کو سمجھ نہیں آتا کہ کرے تو کرے کیا۔ جس پر زوار کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ کیا حرکت ہے؟ تو زوار کہتا ہے کہ ابو اس کی جان کو شہر میں بہت زیادہ خطرہ ہے، اس لیے اس کو یہاں پر لے آیا ہوں تاکہ کوئی بھی اس کو کچھ نہ کہے۔ زوار کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہی گارنٹی ہے کہ اگر اس کو شہر میں خطرہ ہے تو کیا پتہ اس کے دشمن یہاں پر بھی آ جائیں اس کو مارنے کے لیے، اور ایسے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ زوار کہتا ہے کہ ابو کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، بس کچھ دن یہ یہاں پر رہے گی، پھر واپس چلی جائے گی، تب تک وہاں کے حالات بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ جس پر اس کا باپ تو مان جاتا ہے، لیکن ریشم اب آ جاتی ہے زوار کے پاس، کہتی ہے کہ یہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی۔ زوار کہتا ہے کہ کیوں نہیں رہ سکتی، یہ تمہارا گھر تھوڑی ہے، میرا گھر ہے، میں جس مرضی کو چاہوں یہاں رکھ سکتا ہوں۔ ریشم کہتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، زوار آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ زوار کہتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہو، تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ تو ریشم کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا، پورے گھر میں یہی باتیں چل رہی ہیں کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے اور دھوم دھام سے منگنی بھی ہونے والی ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس کلر کے کپڑے پہنیں گے، ہم دونوں ایک جیسے کپڑے پہنیں گے۔ جس پر زوار اس کی باتوں سے بیزار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے بھی چلی جاؤ، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور تم جب سے میں آیا ہوں بولی جا رہی ہو، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور جا کر کچن میں چائے بنانے لگ جاتا ہے پارس کے لیے۔ اب ریشم جب یہ دیکھتی ہے تو ریشم سمجھ جاتی ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے، کیونکہ جس دن زوار ہاسپٹل میں تھا تب بھی یہ لڑکی وہاں پر آئی تھی، اور آج تو یہ حد ہی ہوگی کہ اس لڑکی کو گھر میں ہی لے آیا ہے، یعنی کہ اب پارس نے چلے جانا ہے وہاں پر جہاں پر بیٹھی ہوتی ہے ریشم، لیکن ریشم اب پارس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرے گی۔ پارس کو یہ کہتی ہے کہ دیکھو لڑکی، تم بہت خوبصورت ہو اور بہت امیر ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرے زوار سے دور رہنا۔ پارس کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، پارس کہتی ہے کہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ جس پر ریشم کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے، ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے تمہارے دل میں اگر کوئی بھی بدگمانی یا غلط فہمی ہے نا میرے شوہر کے حوالے سے تو اس کو نکال دینا۔ کہ اتنے میں ہی پیچھے سے زوار آ کر اس کی باتیں سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ریشم یہ کیا باتیں کر رہی ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ جس پر ریشم تو چلی جاتی ہے لیکن بہت زیادہ روتی ہے اور تماشا لگاتی ہے۔ یعنی کہ دوستوں محافظ ڈرامہ سیریل کیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آج کی ویڈیو یہاں پر ہی اینڈ کر رہی ہوں۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے بتائیے گا ضرور، سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔ اللہ حافظ۔